مولا سلامت رکھے میرے اجد رضا خان۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روعی فدا علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ ایک مرتبہ اور نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات بہت خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شور شرابہ کریں، اس لیے کہ مسجد ہے اور مسجد میں شور کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، مگر سننے کا حق ادا کریں۔ اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا دقت ہے، تاخیر زیادہ ہو گئی، کب سے جلسہ چل رہا ہے؟ اگر 8 بجے 8:30 سے اور 9:30 10:30 11:30 3 گھنٹے۔ آخر میں ہمارا وقت، اس سے میرا ذہن بہت الجھتا ہے۔ خیر، حاضر ہوں۔ اب آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جس کو جانا ہے ابھی چلا جائے، بیچ میں نہ اٹھے، اس سے بولنے والے کو، خاص طور سے میرے لیے، بہت الجھن کا باعث ہوتی ہے بات۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت استاد زمن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سبحان اللہ، اے اللہ کے حبیب، ایسا تجھے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جی، بے شک، یعنی بے مثال حسن و جمال، طرح طرح کی خوبیاں، طرح دار بہت ساری خوبیاں آپ کی ذات میں جمع فرما دی۔ بے شک، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ کیسا طرحدار؟ ارے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، سبحان وہ اللہ، حضرت یوسف جن کے حسن کا چرچا زمانے میں اللہ اللہ اللہ، ہے، جو حسن کی مثال ہیں،
بے شک مگر مصطفیٰ جان رحمت ایسے حسین اللہ اللہ کہ اس حسین کو بھی اس حسین کے دیدار کی تمنا ہے. سبحان اللہ عرض کرتے ہیں خالق نے طرحدار بنایا ایسا نے طرحدار بنایا. سبحان اللہ ارے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور کہہ رہے ہیں یہ سارا جہان کس کے لیے ہے؟ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. یہ باغ لگایا کس کی خاطر؟ مصطفیٰ جان. بے شک کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. سبحان اللہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. ارے کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تکبیر ہاتھوں کو رکھنا رہے رسالت مسلک اعلی حضرات. سبحان اللہ سبحان اللہ کونین زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. باغ لگایا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، بے شک اب باغ کو سنبھالنے کے لیے سبحان اللہ ہیں؟ سبحان اللہ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. ارے کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ. اور دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے. سبحان اللہ. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے. آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ روشن چمکدار، اور دیوار بے نور ہوتی ہے. تو وہ دیوار شیشے کی طرح جگمگانے لگتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے. آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، واہ یہ اس ذرا سی تبدیلی سے بڑا حسین معنی. کتنی اچھی بات کہہ دی. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، بے شک آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. اللہ یعنی جو چمک رہے تھے، جن کی چمک دمک ہے، روشن تھے، جب جمال مصطفیٰ سے مقابلہ ہوا ہے، جب مصطفیٰ کی چمک پڑی تو ان کی چمک غائب. جیسے چاند ہے چمک رہا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے. ارے آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حکیم شریعت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو یہ تم رکھو سبحان اللہ ہماری طرف سے. سبحان اللہ. آئینوں کو جن جلووں نے
دیوار بنایا اور کیسا عطا فرمایا؟ ارے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا بے نے، شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خدا کا خزانہ ہے کتنا خزانہ، ساری کائنات کا مالک، ذرے ذرے کا مالک. بے شک. تو کتنی بڑی بات کہی کہ کنجی تالے کی کنجی نہیں، وابیوں نے ہی سمجھا، بلکہ اختیار بے شک. ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، ارے محبوب کیا مالکو مختار بنایا، محبوب. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کیا مالکو مختار بنایا. اور پتھر گویا بول رہا ہے، وہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں. اللہ سبحان اللہ. پابوس یعنی پاؤں کو چومنا، قدموں کو چومنا، وہ لذت پابوس کہ پتھر نے جگر میں، یعنی جب قدمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر پر پڑے تو یہ سرکار دو عالم کا اعجاز تھا نا کہ پتھر پر قدم رنجا فرماتے تو پتھر موم ہو جاتا اور پائے اقدس چھپ جاتے. اللہ نے وہ نرالا عطا کیا ہے، وہ بے مثالی عطا کی ہے کہ کوئی ظالم یہ نہ کہہ سکے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں. یعنی بکنے والے تو بکیں گے مگر وہ سب جھوٹے ہوں گے، اور مصطفیٰ کی بے نظیری اور بے مثالی جو ہے وہ خود اعلان کرے گی کہ مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں. بے شک. دیکھو ریت پر زمانہ چلے، پتھر پر کسی کے نشان بنتے قدم کے؟ کوئی دنیا کا پہلوان اس کو چلاؤ پتھر پر، چلاؤ نہیں بلکہ وہ رگڑے پیر تو پیر تو چھل جائے گا، پیر تو زخمی ہو جائے گا مگر نشان نہ بنیں گے، اور پتھر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہاں تو یہ نرالا پن، زمانہ چلے تو نشان نہ بنے، مصطفیٰ قدم رکھ دے تو نشان چھپ جائے. اور ریت سب چلیں، 6 ماہ کا بچہ قدم رکھے، مرغی اور کبوتر بیٹھے تو ریت پر نشان بن جائیں، اور روکنا چاہے تو نہ روک سکے، اور مصطفیٰ چلے ریت پر تو نشان نہ بنے. یہ نرالا پن. تو وہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں، وہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں، نقش قدم سید ابرار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھر نے جگر، پتھر. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. یعنی کہ یہ توجیہ بیان کی، وجہ بیان کی حضرت استاد زمان نے، وہ تو اعجاز تھا سرکار کا، مگر ایسا کیوں کہتے ہیں کہ پتھر کو وہ لذت ملی
مصطفیٰ جان رحمت کی پابوسی میں کہ اس نے نشان قدم کو اپنے سینے میں اتار لیا. وہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں نقش قدم سید ابرار بنایا. اور پتھر ایک ہوتا ہے جواہرات میں اس کا شمار ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے اور وہ بدخشاں میں پایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ پتھر کا جو حسن ہے وہ بہت پنک کلر کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے لب رنگی کا تصدق تھا کہ جس نے، یہ انہی کے ہوٹ مبارک کا یہ صدقہ تھا، لبہائے مبارک کا یہ معجزہ تھا. پتھر کو یہ حسن کیا. ان کے لب رنگی کا تصدق تھا کہ جس نے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ تھا، ہے نا. ان کے لب رنگی کا تصدق تھا کہ جس نے کیا کیا، پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا. پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا. اور ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب داتا اور کریم ہے اور سارے جہان کو بانٹ رہے ہیں. وہ خود فرما رہے ہیں ان کہ اللہ تعالی نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے اور میں اس کی نہ بانٹ مصطفیٰ جانے رہا. بے شک. اب جس کو جو ملے گا ملے گا وہیں سے، اور جو مصطفیٰ سے بھاگے انکار کرے اسے ملنے والا کچھ نہیں ملے گا. تو مصطفیٰ کے مانے نہ مانے پائے گا وہیں سے. جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں. اور کیسے دینے والے سنت فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بلا. ارے ایسے عطا کرنے والے دھارے چلتے ہیں عطا کے. دھارے کب چلتے ہیں؟ جب قطرہ عطا ہوتا ہے. ان کے قطرے کا یہ عالم ہے کہ دھارے چلتے ہیں. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، یہ دیا ہے عقیدہ اعلیٰ حضرت نے. اور یہ شاعری ہے اعلیٰ حضرت، یہ صرف الفاظ کا جوڑ توڑ نہیں، اور یہ صرف ایسے نہیں بول دیا بلکہ اس کے پیچھے پوری دلیل ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. خان منے وہی دسترخوان. یہ زمین کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جتنا لمبا چوڑا زمین کا حصہ ہے، پورب سے پچھم اتر سے دکھن، ساری زمین مصطفیٰ کا دسترخوان ہے. اور آسمان کا یہ شامیانہ یہ بھی مصطفیٰ کا دسترخوان، اور ساری مخلوق مصطفیٰ کی مہمان اور میزبان آپ. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا ہے. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے. ارے حسان بن ثابت صحابی رسول
وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، نہیں، حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اے اللہ کے حبیب، یہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت، یہ دونوں آپ کے خوان جود و کرم کا ایک حصہ ہیں۔ یعنی آخرت میں جو کچھ نعمتیں ملیں گی وہ بھی آپ کی ہیں، اور دنیا میں ہیں وہ بھی آپ کی ہیں۔ اور بکنے والے یہ بکیں اور آپ ان سے دوستی کریں کہ مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے، مصطفیٰ مجبور، وہ بھی بندے ہم بھی بندے، وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کو کچھ فضیلت حاصل ہے تو ایسے مان لو جیسے وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی۔ معاذ اللہ، ایسوں کی سنگت سے ہمیں اللہ بچائے۔ مگر آؤ دیکھو مصطفیٰ کیسے بانٹنے والے اور ان سے لینے والے کیسے کیسے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے باپ ابو البشر کا استغفار کر رہے ہیں، پاک نے اپنے نام کے ضم فرمایا ہے، اور آپ نے واسطہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہا اے پروردگار مجھے احمد کے صدقے میں بخش دے۔ آسمان پر آپ کا نام احمد ہے، زمین پر آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم نے احمد کو کیسے پہچانا، یا محمد کو کیسے پہچانا؟ تو عرض کیا مولا جب اور میرے جسد خاکی میں جان ڈالی، میری آنکھیں کھلی، سیدھی ساق عرش پر پہنچی، عرش کے پایوں پر میری نگاہ پہنچی، جہاں میں نے لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب میں نے اس نام کو دیکھا میں نے لیا کہ ضرور یہ نام جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ضم فرمایا ہے وہ ذات ضرور تیری چہیتی اور پسندیدہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اور تو نے اس نام کے طفیل اپنی بخشش چاہی، اگر تو سب کی بخشش چاہتا تو اس نام کے صدقے میں سب کو بخش دوں۔ تو یہ ایسے دینے والے اور دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، اور اس وقت کی قومیں یہود و نصارہ آپ کے نام سے اللہ کی مدد چاہتی اپنے دشمنوں پر، اور آپ کے نام سے ان کو فتح حاصل ہوتی۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں شب میں مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں۔ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، تو میں نے وضو کا پانی اور دوسری حاجات پیش کی، اللہ کے حبیب کا دریائے رحمت جوش میں آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ارشاد ہوا اے ربیعہ سلی، مانگو مجھ سے طلب کرو جو چاہے مانگو۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے جنت عطا کی اور ارشاد فرمایا وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا سائل ہو تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے شعر نقل کیا ہے، پہلے تو یہ نقل کیا ہے باشد
ازو غیر او تمنائے، کہ افسوس ہے اس پر کہ جو آپ سے آپ کے علاوہ کچھ مانگے. پھر یہ نقل کرتے ہیں کہ سائل ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، کیوں؟ معلوم ہے اقرار کی عادت تیری مجھ کو، اقرار کی عادت تیری مجھ کو ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث جلیل نفیس جانے وہابیت پر کیسا پہاڑ ہے کہ جس کا ہر لفظ جو ہے وہابیت کش ہے. وہابیت کش میں نہیں، وہابیت کو قتل کرنے والا ہے. کہ مصطفیٰ جانے رحمت بغیر تخصیص کے، بغیر کسی قید کے فرما رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو. یہ نہ کہا کہ یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، دنیا کی نعمت مانگ لینا اخروی نعمت نہ مانگنا، بلکہ مطلق ارشاد فرمایا کہ جو چاہے مانگو، مصطفیٰ سے جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. تو کہتے ہیں یہ فرمان نبی کا بتا رہا ہے کہ ان کے دستے قدرت میں دونوں جہان کی نعمتیں ہیں، اور جب چاہے جسے چاہے مصطفیٰ عطا فرمائے. اور جب اس حدیث پاک پر حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی نگاہ پڑی تو کہتے ہیں گر خیریت دنیا عقبہ آرزو داری. اس شعر کو بھی اعلیٰ حضرت نقل فرمایا، گر خیریت دنیا ہے جو چاہے تمنا پوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبدالحق محدث دہلوی اسی حدیث پاک کے تحت نقل کرتے ہیں، از اطلاق سوال کے فرمودش بخواہ، تخصیص نہ کرد بمطلوب خاص، معلوم می شود کے کار ہما بدست ہمت و کرامت او صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر چے خواہت کرا خواہت باذن پروردگار خود بذہد. کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ارشاد سے بلا تخصیص بلا قید اس فرمانے سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت میں دونوں جہان کی کنجیاں ہیں، اور اپنے رب کے اذن سے جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اور پھر امام بوصیری کا وہ شعر فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اے مصطفیٰ جان رحمت، یہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں آپ کے خوان کرم کا حصہ ہیں، اور لوح قلم میں جو علوم ہیں اس میں علم ما کان و ما یکون بھی ہے. یہ آپ کے علوم کا ایک حصہ اور پارہ ہے. علم ما کان و ما یکون کیا؟ جو کچھ ہوا روز اول سے اور آخر تک قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ذرے ذرے کا علم بالتفصیل درج ہے اس میں. تو اتنا ہی علم نہیں، یہ وہابی کہتا ہے تم نے خدا سے ملا دیا اتنے ہی پر. ہم ہیں کہ علم غیب مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو یہ بکتا ہے کہ تم نے خدا سے ملا دیا. اور اسی پر مناظرہ ہو رہا تھا کہ صاحب آپ لوگ جو ہے اللہ سے ملا دیتے ہو، اتنا بڑھاتے ہو مصطفیٰ کو. تو کہا، یہ وہ کہہ رہا تھا، ہم یہ بحث یہ چل رہی تھی کہ مصطفیٰ کو بھی علم غیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور مصطفیٰ بھی اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں. ایک تو ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا. اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اور مصطفیٰ کا علم جو ہے اللہ کا عطا کردہ ہے. اللہ کے عطا کرنے سے مصطفیٰ جانتے ہیں. یہی بہت بڑا فرق ہے، مگر وہابی کے سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے خدا سے ملا دیا. تو ہمارے مناظر نے پوچھا، ارے بے وقوف، بتا کہ تو زندہ. تو کہنے لگا اسی بات کرتے ہیں اور مجمع، اور کہتا ہے ہم زندہ ہیں. تو کہا خدائے تعالی؟ تو کہا وہ بھی زندہ. تو کہا تو نے اپنے آپ کو خدا سے ملا دیا؟ تو بھی زندہ، خدا بھی زندہ.
تو زندگی اپنے لیے بھی ثابت کر رہا ہے اور خدا کے لیے بھی ثابت کر رہا ہے. اب گھبرا گیا. یہ شان ہے ہمارے علماء کی. ایسی بندش دیتے ہیں. ہاں بے شک بے شک صحیح ہے. اور یہ شعر بیش اہل سنت کی ذات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت، فیضان حضور حکیم شریعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھی زندہ اور خدا بھی زندہ. تو نے خدا اپنے آپ کو خدا سے ملا دیا. زندگی اپنے لیے بھی ثابت کر رہا ہے، خدا کے لیے بھی. تو اب کیا کرے؟ مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے شور مچانا شروع کیا، میں مردہ میں مردہ میں مردہ. تو آپ نے ارشاد فرمائے اس مردے کو لے جاؤ قبرستان. زندوں میں اس کا کیا کام. تو ان کا یہ حال ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یہ ہم پر الزام ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا دین سچا اور پکا ہے. ہمارے علماء جب بولتے ہیں تو پوری قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتے ہیں. بہکی ہوئی باتیں ہم نہیں کرتے. ہم پورے ہوش میں، ہمارے علماء پورے ہوش و حواس میں بولتے ہیں. اور جب بولتے ہیں تو دلیل بھی رکھتے ہیں. تو اعلیٰ لکھا ہے کہ تمام مخلوق کے علوم کو ایک پلے میں، تمام علوم کو، تمام مخلوق کا علوم ایک طرف، اور اللہ کے علوم کو اگر اس کو تمام علوم، مخلوق کے تمام علوم کو ایک پلے میں رکھا جائے تو وہ نسبت جو تمام سمندروں کے پانی کو، قطرے کے کروڑویں حصے کو ہے سمندر کے پانی سے. اب ذرا سوچی کہاں سمندر کا پانی اور ایک قطرے کا کروڑواں حصہ. وہ نسبت بھی اللہ کے علم سے مخلوق کو نہیں ہے. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ بہت ظالم ہیں جو بکواسیں کرتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے ہمارے عقیدوں کی. یہ خود راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی سنگت سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین آمین. تو یہ سب نقل کر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ ہیں ائمہ دین کے عقیدے. مصطفیٰ جان رحمت کی جناب عالم تاب میں برخلاف اس سرکش طاغی بندہ داغی کے جو ایمان کی آنکھ پر کفران کی ٹھیکری رکھ کر یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اور خیر میں اب کافی دیر ہو گئی، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میں عرض کروں کہ ہم محبوب خدا سے مانگیں تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگے، جبکہ یہ عقیدہ ہے کہ جو مصطفیٰ دیتے ہیں اللہ کی عطا ہی سے دیتے ہیں. بے شک بے شک. محبوب خدا جو اللہ کے محبوب بندے دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا سے دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ دینے والا حقیقی طور پر خدا تعالی ہے. بے شک. یہ اللہ کے بندے واسطہ اور وسیلہ ہیں. دامن محبوب چھوڑے مانگے خود اللہ سے، ایسے مردک کو خدا سے مدعا ملتا نہیں. بے شک. تو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والا خدا تعالی ہے. اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ سے مانگنا شرک، تو پولیس سے مانگنا، انسپکٹر صاحب جان بچا لو میرا پڑوسی مار دے گا، تھانے جانا بھاگنا یہ مدد ہی تو ہے کہ نہیں؟ مدد کاہے کے لیے جاتا ہے؟ پریشانی میں دشمن پریشان کر رہا ہے یا کسی طرح سے آپ کا حق مار رہا ہے، آپ کورٹ گئے یا تھانے گئے تو کاہے کے لیے؟ مدد کے لیے. تو یہ تھانہ، کورٹ، کچہری، یہاں جانا ان کی مدد لینا جائز، اور محبوبان خدا کی بارگاہوں میں جانا ناجائز. ڈاکٹر سے علاج کرانا ناجائز، شرک وہ جائز، اور محبوبان خدا سے علاج کرانا
ان کی دھرم میں ناجائز؟ ارے جب ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے، ہاں واہ 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 جب طبیب علاج سے ہاتھ اٹھا لیتے ہاں ہاں ہیں ہاں اور اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے ہیں، واہ تو اب مریض کو اچھا اللہ والے کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ والوں کے دربار سے وہ مریض جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا وہ شفا سبحان پاتے ہیں۔ اللہ بے شک اور نبی مجبور، اعلی حضرت کہیں حاکم حکیم، اللہ اللہ دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ ہم سے تو بہت پوچھتے ہیں کہاں آیا قرآن میں، کہاں آیا حدیث میں؟ ہم پوچھیں چکری رکھنا کہاں قرآن میں ہے؟ یہ چکری دار رومال پر رنگین رومال پہننا کہاں قرآن میں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صافہ باندھا ہے، یہ ظالم نہیں باندھتے ہیں اور ہم سے سنتوں کو پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندے، ان کی بارگاہوں میں جانا بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ اللہ کے محبوب محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جانا چاہیے۔ اور آج یہ جھگڑا کہ وہابی کے ساتھ گھومے آدمی یا الٹی سیدھی بکواس کرے اور آپ اس سے قطع تعلق کریں، تو جو بیمار ہیں یا جن کی روش بگڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کیا کافر ہو گیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو ایسا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کی روش دیکھو، عشق رسول دیکھو۔ وقت کی بات ہے جب گھوڑوں پر، اونٹوں پر، پیدل چل کے، اور راستے میں ڈاکو بھی ہوتے تھے، قافلے لٹاتے تھے، جان بھی جانے کا خطرہ رہتا، اس وقت میں بھی یہ گوارا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو کہ حج کو گیا ہے اور در رسول پر نہیں آئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اور ایک موقع پر، دوسرے حج کے موقع پر بیمار ہو گئے مکہ شریف میں، اب بے چینی دیکھ رہے ہیں وہاں کے علماء کہ اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں کہ کسی صورت مدینے کی حاضری ہو جائے، اور تڑپ تڑپ کر یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، من حجا ولم یزرنی فقد جفانی، من حجا ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر اللہ تو کہتے ہیں کہیں اس کا مصداق میں نہ ہو جاؤں، اللہ حالانکہ بیمار ہیں، پھر بھی یہ تڑپ ہے اللہ اور یہ سوچ ہے۔ علماء نے تسلی دی اور عرض کیا حضور آپ پہلے حج میں جب آئے تھے تو مدینے پاک حاضر ہوئے تھے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ ہر دفعہ حاضری کی مطالبہ یہ نہیں ہے حدیث پاک میں کہ جب جب حج کو آئے تب، بلکہ ایک مرتبہ آپ پچھلی مرتبہ حاضر ہوئے تھے، اب اگرچہ نہ جا سکے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، فقیر کے نزدیک حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ جب جب حج کو آئے تب در اللہ رسول۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہتے ہیں دعا کیجئے کہ کسی صورت احمد رضا مدینے پاک پہنچ جائے، سبحان شہر صفا میں پہنچ جائے، پھر گنبد خضرا پر نگاہیں ہوں اور احمد رضا کو خواہ موت آ جائے۔ اللہ اللہ اور جب کوئی حج کو جاتا، ہاں حج کو جا رہے ہیں، کوئی پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، ہائے ہائے طیبہ ہی کا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کب پوچھا جو ہم سے کسی نے اللہ کہ نہدت کدھر کی ہے، ہاں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارے ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ نعرہ تکبیر، مراد ہاں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور امین شریعت۔ واہ واہ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابھی آپ نے مولانا ابراہیم صاحب سے سنا کہ وہ اجمیر شریف کا قصہ، جنتی دروازہ،
کوئی ہم فرض یا واجب نہیں مانتے، کوئی عقیدہ نہیں ہے ایسا کہ جنتی ہی ہوگا. حسن ظن ہے ہمارا کہ جو جنتی دروازے سے گزرا حضرت خواجہ کی برکت سے انشاءاللہ نظر خواجہ پڑ گئی تو غلام جنتی ہو جائے گا. تو اب یہی شیر بیش اہل سنت ہے. اجمیر شریف گئے تھے، وہاں سے پیلی بھیت پہنچے، اور یہ وہابی ٹولی یہ دیکھتی کچھ سیدھا سادہ بھولا بھالا مسلمان مل جائے تو اس کو بیوقوف بناتے ہیں. دیہاتوں میں جاتے ہیں، یہ علماء کے پاس نہیں آتے، اور کلمہ نماز کی تلقین نمازیوں کو ہی کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں ہی کو کلمہ پڑھاتے ہیں. جو دن رات کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو کلمہ پڑھاؤ، جو نہیں پڑھ رہا انہیں پڑھاؤ، کہیں اور نہیں جاتے. تو اب حضرت شیر بیش اہل سنت سادی ٹوپی دوپلی سادہ کرتا پاجامہ، انہوں نے سوچا کوئی ہے بھولا بھالا مسلمان. کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا نام ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بہت میٹھا بولتے ہیں جی. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں بڑے تعریف کر دیتے ہیں، بہت اچھا اخلاق ہے. ارے کیا بے وقوفی. جو ظالم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گستاخی کرے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرے، اس کا اخلاق بلند. ارے اخلاق تو غلامان مصطفیٰ کے پاس ہے، با اخلاق ہم ہیں، اور ہم نے ہی زمانے کو اخلاق سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی یہ بولی نہ بولے ہو، وہ مکاری ہے ان کی. ہاں وہ دانہ ڈالتے ہیں میٹھا بول کر، اور ہم کڑوا بول کر سچی بات کہتے ہیں. بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ سبحان ہمیں اللہ. کوئی فریب نہیں دینا ہے میٹھا میٹھا بول کر. ہم کڑوا بولیں گے، کڑوا لگے مگر بات سچی. بے شک بے شک. اور جیسے علاج کی ضرورت ہوتی ویسے ہی علاج کیا جاتا ہے. ہاں چیرا ہر جگہ نہیں لگایا جاتا. زخم کچا ہو کاٹو گے تو تکلیف ہوگی اور زخم بڑھے گا، اور جب پھوڑا سڑ جائے تو اب چیرا لگایا جائے. اب وہ سڑے ہوئے گوشت کو پالنا مشکل ہے، پالو گے تو جسم اور سڑے گا. تو ہر جگہ نہ مرہم رکھا جاتا ہے نہ ہر جگہ چیرا لگایا جاتا ہے. شیخ سعدی نے سمجھا دیا کہ درشتی و نرمی بہم در بہست، چون جراح رگزن و مرہم نہست. درستی اور نرمی اپنی اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. جیسا مریض ویسا علاج. پیار سے سمجھنے والے کو پیار سے، اور لاد گھوسوں سے سمجھنے والے کو لاد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات حضور حکیم شریعت. درستی اور نرمی بہم در بہست، جو جراح رگزن و مرہم نہست. سبحان اللہ. جیسے جراح رگ کو کاٹتا ہے پھر مرہم رکھتا ہے. تو اب وہ کہنے لگا، تو آپ نے فرمایا میرا نام حشمت علی، پیلی بھیت میرا مکان، میں اجمیر شریف سے آ رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں. تو اب یہ تڑپ گیا اجمیر شریف کے نام سے. کہنے لگا وہاں کوئی سنا جنتی دروازہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں سے جو گزرا وہ جنتی. تو کہاں بے شک. اب آپ بالکل الرٹ ہو گئے. اب اس موذی کی گردن توڑنا ہی ہے. اب بولے یہ، اور آپ نے پھر وہ بولتا ہے کہ سنا ہے وہاں کو وہ اس میں سے جو گزر جائے وہ جنتی. تو آپ نے فرمایا بے شک، اور میں اس میں سے گزرا الحمدللہ میں جنتی. سبحان اللہ. اب بول کیا کہتا ہے. بے شک. تو اب وہ جسم کو سونگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہم نے حدیث پاک ہے. اب حدیث پاک یاد آئی. حدیث پاک ہے کہ جنت کے جسم سے وہ جنتی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو کہا بے شک جنتی کے جسم سے خوشبو آتی ہی ہے، مگر کس کو؟ سبحان اللہ. پوری حدیث پڑھ، حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی تو پڑھ، جہاں آقا نے یہ فرمایا کہ جنتی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی، وہیں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جہنمی کے لیے
जन्नत की बू हराम, आहा, और तू जहन्नमी, तुझे जन्नत की बू आएगी कहां से? सुभान अल्लाह। पहले नबी की गुलामी इख्तियार कर ले, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं तुझे जन्नत की खुशबू सुखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, मसलक आला हजरत, फैजान हुजूर हकीम शरीयत। तो कैसी नमाजें पढ़ते हैं ये? इनकी नमाजें नमाजें हैं ही नहीं, तो बेवुजू नापाक पाक साफ। और ये दिखावा बहुत, प्लेटफॉर्म पे उतर जाए, अब नहीं उतरते हैं, अब तोला नहीं उतरेगा। ये बदमाशी कर करके इन्होंने सब हमारे लिए परेशानी कर। ट्रेन रुकी, 1 मिनट का स्टॉपेज, 2 मिनट का स्टॉपेज, बेवकूफ, नमाज होगी, खड़ा हो गया, तब पूरी यूं 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 नजर किबले को नहीं, ऐसे ट्रेन की तरफ देख रहा है। तो काहे को उतरा था? जमाने को दिखाने के लिए, मक्खारी करने के लिए, ताकि अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हम देखें कि यार ये लोग बड़े नमाजी, अपने आप को कोसें कि हम जो है नमाज नहीं पढ़ते, और ये कितने अच्छे लोग हैं, सफर में भी नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए, और नमाज के लिए उतरा था तो नमाज पढ़, और हमारे बुजुर्गों ने नमाज पढ़ी है, और जब पढ़ी है तो नमाज ही पढ़ी है। अब ट्रेन की परवाह नहीं की, छोड़ी ट्रेन तो छोड़ दी, अब ट्रेन जाए या ना जाए, है नमाज तो होके रहेगी, बेशक, नमाज नहीं छोड़ी जाएगी बेशक, ट्रेन के लिए। बेशक। हैं? तो ये हमारे नमाजी हैं, सच्चे नमाजी, जिन्होंने नमाज पढ़ के दिखाया है। बेशक। और मैं क्या कहना चाह रहा था, मेरे जहन से बात निकल रही। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कहते हैं कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो गधे और खच्चर के ख्याल से बुरा, बदर जहा, यानी बहुत दर्जे बुरा, कई दर्जे, मादल्ला। तो ये कौन सी नमाज पढ़ते हैं भाई? नबी का ख्याल, अल्लाह की तो मर्जी है कि जब तक अल्लाह का जिक्र ही पूरा मुकम्मल नहीं होता, जबकि मुस्तफा का जिक्र ना हो। बेशक। आला ने कहा उसी हदीस पाक की रोशनी में, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे, वल्लाह खुदा की कसम, वो जिक्र की है, यानी जहन्नम की चाबी है। वल्लाह जिक्र हक नहीं, कुंजी सफर की। जब नमाज पढ़ेगा, तहियात पढ़ेगा, तो अब उसमें कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब ये वहाबी जो है नबी का नाम तो ले रहा है, पुकार रहा है, मगर ख्याल नहीं लाता है, बगैर ख्याल के ये काम करता है, इसकी नमाज हो जाती है। ये कोई समझ में आने वाली बात कि नबी को पुकारे और नबी का ख्याल ना आए? तो नमाज, शरीयत तो हमारी हुक्म करती है कि नबी का तज़किरा नमाज में भी हो, नबी की याद नमाज में भी हो। और अब आयात कुरानिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब नमाज में नाम पुकार रहा है, कुरान का कारी वो तिलावत कर रहा है, नमाज में हाफिज पढ़ रहे हैं, पूरे ये सूरत भी पढ़ेंगे, ये आयत करीमा भी पढ़ेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सैकड़ों जगह अल्लाह के हबीब का नाम आया है। कैसी इनकी नमाजें होती हैं, इनको समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इनसे दूर नफूर रखे। कुरान फरमाया वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम,
جو ان کے ساتھ رہے گا وہ انہی میں سے ہے. مطلب یہ کہ جس نے ان سے دوستی کی اس طور پر کہ ان کے عقیدے کو بھی اچھا جانا، وہ تو انہی میں سے ہو گیا. اور جس نے کسی دنیاوی لالچ میں کوئی اور اغراض و مقاصد کے لیے اس نے کوئی دوسرے اغراض و مقاصد ہیں ان سے دوستی کری، تو یہ دوستی حرام ہے. آج ایسے جلسے ہو رہے ہیں کہ جو ملت کے نام پہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب قوم کا مسئلہ ہے تو بیٹھا جائے گا، اور مفتی اعظم کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ مفتی اعظم نے برہان ملت کو بھیجا تھا. نہیں، گئے تھے مگر کس شان سے گئے تھے، کیا نیت لے گئے تھے؟ ووٹ کی راجنیتی کرنے نہیں گئے تھے، دین کی خدمت کرنے گئے تھے. جائیے آپ بھی یہ نیت لے کے جائیے، اپنا مسلک اپنی بات کہنے جائیے ان کے اسٹیج پر. چائے پینے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے حضرت برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ. اور انہیں مفتی اعظم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ جو ہے ان کی چائے پیئیں، دوستی کریں، بلکہ حضرت برہان ملت اس طور پر گئے تھے شرط کے ساتھ کہ میں بیٹھوں گا نہیں، چائے کوئی اور دوسری بات نہیں ہوگی، جب میں پہنچوں گا مائک میرے حوالے ہوگا. آپ یہ شرط آپ نے رکھی، انہوں نے قبول کیا. اور اس لیے گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے. اس سے سنیت کا دین کا خسارہ تھا، اس لیے گئے تھے. اور اب وہ پہنچے، انہوں نے مائک لیا، اپنی بات کہی، میدان مارا اور چلے گئے. تو جب دھوم مچی اور حضرت مفتی اعظم تک خبر آئی تو آپ حضرت مفتی اعظم خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا جلسہ تو ان کا تھا، میدان آپ نے مارا. تو اس لیے گئے تھے. آپ بھی جائیے. بزرگوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مفتی اعظم نے بھیجا تھا اور حضرت برہان ملت گئے تھے. یہ ووٹوں کے لیے نہیں گئے تھے. اللہ تعالی ہمیں یہ سب ان باتوں سے بچائے. جو سچی دین کی تعلیم ہے اس کو اپنائیے. اور پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ وہ بٹ رہے ہیں، طاقت کم ہو رہی ہے. طاقت نہیں کم، طاقت اس میں کم ہو رہی ہے. اور جب آپ اللہ کی رضا کا خیال رکھیں گے، آپ قانون شریعت کا احترام کریں گے، تو آپ کو عظمت ہوگی. اللہ تعالی آپ کو بلند فرمائے گا. آپ کمزور نہیں ہوں گے. جنگ بدر میں کتنے تھے؟ تو ہم تعداد پر اترانے والے ہیں ہی نہیں. ہمیں تو اپنے رب کی طاقت پر، اس کی حمایت پر ہمارا بھروسہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ایسوں کی سنگت سے ہمیں بچائے. رشتہ داری سے بچیے. ہاں یہ اہم بات ہے. رشتہ داریاں جو یہ سازش ہے وہابیت کی، یہ رشتے کرتے ہیں سنیوں میں، اپنے اندر نہیں کریں گے. رشتہ سنیوں سے بڑھائیں گے. اب سوال ان سے پوچھو کہ یہ کہتے ہیں ہمیں قبر پجوا، اور رسول اعظم کی قبر انور کو کہتے صنم اکبر، اور ہمیں پوجا کرنے والا بتاتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بندگی عبادت صرف رب تبارک و تعالی. کوئی مسلمان کسی دوسرے کی پوجا اور پرستش کرتا ہی نہیں. یہ دھوکہ دینے کے لیے ہمارے لوگوں کو کہتے دیکھو وہ خواجہ پاک کی درگاہ پہ گیا تو وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے. سجدہ نہیں کرتے. اگر کوئی بے وقوف کر بھی رہا ہے تو وہ خدا جان کر نہیں بلکہ احترام میں کر رہا ہے. وہ بھی حرام ہے ہماری شریعت میں. تعظیم کے لیے بھی کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور حکیم شریعت. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ. اے شوق دل یہ سجدہ یعنی پیشانی کا رکھنا. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں.
ان کو ان کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن تیرا دل تو چاہتا ہے تو تعظیم میں سر جھکا دے، مصطفیٰ کے قدموں پہ پیشانی رکھ دے۔ دل تو یہ کہتا ہے اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سر کو خبر نہ ہو، نہیں سر سجدے میں جائے نا، دل جھک جائے، دل سجدہ کو نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر۔ جن و بشر یعنی انسان اور جن، صرف یہی نہیں، نہ جن و بشر یعنی صرف جن و انسان نہیں، بلکہ ان کا در دولت تو وہ ہے کہ ملائکہ در پہ بستہ کمر۔ نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر یعنی 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے کے 8 پہر، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در بستہ قبر، نہ جبہو سر، نہ جبہو سر، یہ جب سر اور پیشانی نہیں، اس کا سجدہ نہیں، نہ جبہو سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، ہیں سجدہ کنا تمہارے لیے۔ تو یہ ہماری شریعت ہم پر الزام، ہم سجدہ نہیں کرتے، یہ ظالم بدماش یہی جا کے کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں۔ ٹولہ چلا جائے گا اور وہاں دیکھو سنی ہے، دیکھو 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 خواجہ کے وہاں سجدہ کر رہے ہیں مزار پہ۔ یہ ان کی شرارتیں ہیں، یہ ٹرینوں میں نماز پڑھنا، راستہ روکنا، ٹرین میں چائے والا ہے، سواریاں بچوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں سامان لے کے، یہ جو ہے وہ راستہ روکے۔ شریعت ہماری اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے کرتے ہو تم؟ قانون شکنی کرتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ یہ کائے کے لیے سازش ہے آپ کے خلاف، آپ سمجھیے کہ تاکہ مسلمان بدنام ہو، ہر جگہ رسوائی ہو۔ یہ سب، یہ ہنگامے کرنا، یہ بم بلاسٹ کرنا، یہ سب آپ کو بدنام، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور سچا پکا نبی کا غلام بنائے، صراط مستقیم پر ہم کو گامزن رکھے۔ جس راستے پر صحابہ چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے، ائمہ صلحاء، اس راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلائے، اسی پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہماری سانسیں چلیں اور اسی راستے پر چلتے چلتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پلا، جس طرف اٹھ گئی دم بے دم آ گیا اس نگاہ عنایت پلا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں. حضرات، جو حضرات اب تک کسی سے مرید نہیں ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑا سہانا موقع ہے کہ نبیرہ استاد زمن شہزادہ حضور امین شریعت تشریف فرما ہے. حضرات کپڑے کو پکڑ لیں، اور جو حضرات جو کلمات حضرات پڑھاتے ہیں اور اس کو پڑھیں، آپ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک کپڑا نہیں پہنچ رہا ہے تو سامنے والے کی پشت پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور حضرت جو کلمات پڑھاتے ہیں وہ کلمات پڑھیں. آگے تک کے لے کے جائیں. پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام چھوٹے بڑے پچھلے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے. میں تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں کی سنگت سے دور رہوں گا. گانے بجانے، کھیل تماشوں سے بچتا رہوں گا. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. میں نے اپنا ہاتھ تمہارے واسطے سے پیرانے پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا. الہی مجھے حضرت غوث اعظم کے مریدوں میں، غلاموں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن ان کی